علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال احمد نواز صاحب ہیں برمنگھم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل آپ اپنی ویڈیوز میں بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کے سیاسی مخالفین کا صفایا ہے، بالفرض ایسا نہ ہوا اور وہ کم بیک کر گئے تو ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ کم بیک کر گئے تو مجھے یہ پیشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی بات، میں نے یہ نہیں کہا ایگزیکٹلی صفایا کا مطلب یہ ایک سمبولک سی بات ہوتی ہے کہ جو پارٹی کل تک یا کل سے پہلے گزشتہ پرسوں تک مقبول ترین پارٹی تھی، اف شی سویئرلی ڈیفیٹڈ تو وہ صفائی والی بات ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسی دھاندلی ہوگی جس کے بعد میرے محبوب قیامت ہوگی۔ آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی، یعنی جمہوریت ہوگی۔ یامین علی ہیں لاہور سے، محمد خرم راولپنڈی سے۔ وہ کہتے ہیں جی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی پنجاب میں سرکاری افسران کے تقرر و تبادلوں پر فوری توجہ دی ہے اور تمام اہم ضلعوں میں مرضی کے سرکاری افسران لگا دیے۔ سوال یہ ہے کہ ہر حکمران آتے ہی سب سے پہلا کام من پسند تقرریوں اور تبادلوں کا کیوں کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی بڑی آپ نے پتے کی بات کی ہے۔ ایک گورنمنٹ فنکشنری کو گورنمنٹ فنکشنری ہونا چاہیے، اس کی بلا سے کوئی آئے کوئی جائے، سیاسی حکمران کون ہے، آج آیا کل چلا گیا، تو اس لیے لیکن چونکہ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ایٹ روم ڈو ایز رومنز ڈو۔ اب انفارچونیٹلی یہ چونکہ کلچر بن چکا ہے اور بیوروکریسی نے بیوقوفی کی، وہ ریزسٹ نہیں کر سکے اور اس میں یہ تقسیم واقعی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ پرو فلاں لیگ، کوئی فلاں کے ساتھ، کوئی فلاں کے ساتھ، اس طرح کی صورتحال میں پر بندہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہے وہ آ گیا ہے۔ یعقوب خان ٹورنٹو، عامر علی لاہور۔ وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف نے پھر شہباز حکومت پہ سخت تنقید کی ہے اور غلط پالیسیز پہ ان کی اچھی خاصی کلاس کی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کے نواز شریف اور نون لیگ کا فائدہ کیا یا نقصان، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں نے کیا کہنا ہے، ضمنی انتخابات کہہ نہیں چکے۔ جتنے بڑے یہ فنکار ہیں، جتنے بڑے یہ کلاکار ہیں، حکومت میں بھی تھے، ان کا ایک پاپولیرٹی کا بھی ڈیفینیٹلی ان پہ ایک فیز آیا تھا، جیسے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی پہ آیا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر۔ تو اب یہ انہوں نے دے انجوائے پوری طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا۔ اور یہ جو لوگوں کو وہم ہے نا، یہ پچھلے سوال کا جواب جزوی طور پہ اب میں یہاں دے رہا ہوں، یہ جو لوگوں کو وہم ہے کہ اگر یہ یوں کر کے، اگر اس کی وجہ ہے کہ دو جلا وطنی کے بعد یہ پھر آ کے قابض ہو گئے، اس کے بعد پھر دیر از ایوری پاسبلٹی، یہ بات لوگوں کے ذہن میں، میرے ذہن میں نہیں، میرا خیال ہے ان کا اخیر ہو چکا ہے۔ اب قدرت، یہ قدرت کی بے آواز لاٹھی چل رہی ہے، یہ عمران خان نہیں، اللہ پاک مورے چلتا ہے۔ عمران خان قدرت کا ایک مورا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ احمد علی ہیں لاہور سے، حاجی عالم شیر ہیں بھکر سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاک فوج نے ایک بار پھر فرض ادا کر دیا، ایسے وقت میں جب کہ تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اقتدار کی کھینچا تانی میں مصروف ہیں، پاک فوج کے جوان اور افسران بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے اور ان کو خوراک، رہائش کی فراہمی میں مگن ہے۔ کیا یہ حقیقت ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی نہیں جو پاک فوج کے کردار پہ سوال اٹھاتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان لوگوں کی اوقات یہ ہے، ان لوگوں کی بساط یہ ہے، ان کا ویژن یہ ہے، ان کا ظرف صرف اتنا ہے کہ چھوٹے زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، فوج آ جائے، گھوسٹ سکولز پکڑنے ہوں، گھوسٹ ملازمت پر، بجلی چور پکڑنے ہوں، یہ خود سوائے لوٹ مار کرنے کے یہ جو پولیٹیکل کمیونٹی ہے اس ملک کی، یہ اس ملک کی غلیظ ترین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ میں غلیظ ترین کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کہ کوئی کمیونٹی ہماری ایسی نہیں ہے اس طرح کی جو غلیظ نہیں ہے۔ میں اپنی صحافت، اپنے فیلڈ، اپنی کمیونٹی کو باہر نہیں سمجھتا، یہ سارے کے سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں، کوئی سرخ ہے کوئی پنک ہے، دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔
اور ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ ہوتا ہی اسی طرح ہے. وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ چھوت کا مرض نہیں ہوتا، وہ کیسے پھیلتا ہے؟ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پھر پورا ڈوبتا ہے. سو یہ معاشرہ، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اقتصادیات نہیں، اس کا اصل پرابلم اخلاقیات کا زوال ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے. محمد ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں میں نون لیگ کا ایک عہدیدار ہوں، میرا نام وسیم ہے. ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں نون لیگی امیدواروں کی شکست کی واحد وجہ لوٹے امیدوار تھے. لوٹوں کی وجہ سے نون لیگ کے کئی ووٹرز نے ناراض ہو کے ووٹ ہی نہیں ڈالا. کچھ نے آزاد امیدواروں، تحریک لبیک والوں کو ووٹ دینے کو بہتر سمجھا وغیرہ وغیرہ. مجھے یقین ہے کہ اگلے عام میں مسلم لیگ نے نون تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے گی. اچھا، آپ بھی ٹف ٹائم کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کا کوئی کلیم نہیں ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا لوٹے، تو یہ لوٹے چپک گئے اب ان کے ساتھ. یہ چھانگا مانگا سے شروع ہو کے میریٹ، اور پھر یہ کیا سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے لوگ اب دے آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ضمنی انتخابات نہیں، ادروائز ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ایک دفعہ کمٹ کر جائیں ابو جہل کی طرح وہاں سے ہٹتے ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چینج ہے. لوٹوں کو اس طرح رائٹ آف کرنا یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا اپنا اسیسمنٹ ہوگا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا اسیسمنٹ ثابت کرے، چونکہ وہی میرے ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیں بات سنیں، میری کسی کے ساتھ کوئی لین دین کھاتا پیار محبت نہیں ہے. میں پولیٹیشین سے ملنا اوائڈ کرتا ہوں، میں تقریبات پہ نہیں جاتا، چونکہ میں بڑا لحاظ والا آدمی ہوں. میرا اگر کوئی ریلیشن شپ بن جائے تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے. اور میری کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ جن کا ایز سچ کوئی چہرہ نہیں ہے. سو میرا کیا ان کے ساتھ دشمنی یا اناد یا کو لینا کو دینا؟ میرا تو اگر کوئی تعلق بنتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بنتا ہے. یہ امرتسر کے جاتی عمرہ کو تھا گاؤں شاؤں، مجھے اس کا نہیں ظاہر ہے، میں تو آئی واز بورن ہیئر. تو میرے تو ددیال جالندھر سے ننیال امرتسر اور لدھیانہ سے آئے. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ ہے، فرید چوک. تو اگر ہے تو یہ لاہور کے اور یہ وہ سارا سلسلہ. اور میرا تو عمران کے ساتھ کیا لینا دینا؟ میں نے بھٹو کے لیے جیلیں کاٹی، تو میرا بھٹو کے ساتھ کیا لینا؟ بھٹو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. اس وقت ہم لونڈے لپاٹے تھے. میں نے بھٹو صاحب کو کبھی ایسے آمنے سامنے نہیں دیکھا. تو ایک وجہ ہوتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن خلوص پہ ہمیں ایک دوسرے کے خلوص پہ شک نہیں کرنا چاہیے. مصدق علی ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کل ایک سینئر کالم نگار نے اپنے کالم میں بتایا کہ کچھ لوگ چودھری خاندان میں آئی دراڑ کو پر کرنے اور چودھری برادران کے درمیان صلح صفائی کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ہی رکاوٹ کھڑی ہے، اور وہ ہے نون لیگ اور شہباز شریف سے لی گئی وزارتیں. کیا بھی وقت ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو عہدوں اور وزارتوں کو ٹھوکر مار کر اپنے بھائی چودھری پرویز الہی اور عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بہت مبارک ہیں جو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نے منع فرمایا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے بھی حماقتیں ہوئیں، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھی ہے حدیث تو میں اس کے بعد میں نے یہ حماقت کبھی نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ، تو یہ تو واقعی بھائی ہیں. اور یہ خاندان سمپل تھا اس ملک میں، یہ انسپائر کرتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا، موبلائز کرتا تھا لوگوں کو، سلیقہ دیتا تھا کہ اس طرح بھی جیا جا سکتا ہے. تو اٹ از ویری سیڈ. مبارک ہوں ان لوگوں کو یہ کوشش کر رہے ہیں. اور جو بات آپ نے کی ہے وہ ٹھیک ہے، وزارتیں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ وزارتیں اس خاندان نے میں پہلی بار نہیں دیکھی. پرابلم یہ ہے کہ بچوں کا پریشرز، تو بیسیکلی میرا ذاتی خیال ہے، میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، آپ نے پوچھا میں نے بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو چاہیے وہ خود یہ فیصلہ کریں. دیکھیں، پہلے شجاعت صاحب ہیڈ آف دا فیملی تھے، حالانکہ ایج گروپ ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن بزرگ وہ تھے. اب وہ مونس کو اگر اپنا بڑا بھائی مان لیں اور مل جل کے چلیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جو شجاعت صاحب کا عہدوں وزارتوں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز آدمی ہے. اولاد کا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے بندہ بے بس ہو جاتا ہے. قیوم عباسی مری سے شاہد خان پشار اور ماہم فاطمہ طالبہ جرنلزم
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। माम बेटा थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी होती है। मेरी मादर इल्मी से जब कोई मुझसे रब्ता करता है तो परवेज़ साहब, क़य्यूम साहब, शाहिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। कहते पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वापसी के बाद यकीनन इमरान खान का मोराल बहुत हाई हो चुका है। क्या अब KPK और पंजाब के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से इमरान खान अपने मुतालबात मनवाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे या आम इंतखाबात मौजूदा हुकूमत की मर्जी से मुकर्रर वक्त पर ही होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो आपने कहा ना कि इमरान खान अपने मुतालबात में, ये इमरान खान के मुतालबात अपनी जगह पे, हालात के मुतालबात हैं। ये मुल्क जिस तेज़ी से लुढ़कनियाँ खा रहा है, बेहतर है हर कोई गैर मुतल्लिका आदमी निकल जाए। इलेक्शन हो तो कम से कम इलेक्शन को ब्लेम कर लोगे, अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल है। बद से बदतर की तरफ सूरत हाल तेज़ी से जा रही है। तो इमरान खान के मुतालबात अपनी जगह पे, हालात के मुतालबात वो डिक्टेट कराएंगे। अब मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में कोई इतना बेवकूफ़ है जिसको सूरत हाल समझ नहीं आ रही और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अगेंस्ट द टाइड जाने का रिस्क लेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क भी साबित हो सकता है। शाकिरुल्लाह है जी मॉल रोड से, हमारे पुराने दोस्त मेहरबान, मुलाकात नहीं है, लाहौर से हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के गले सड़े निज़ाम के बारे में आपने एक कॉलम में लिखा था कि जितना गलीज़ है उतना ही लजीज है। शाकिर साहब ये तो रियलिटी है, लोग होटल्स पे जाते हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि जो फॉरेन चेन्स हैं वो भी हमने तबाह बर्बाद करप्ट कर दी, क्योंकि मुलाजिम तो यहाँ लोकल ही हैं। गंदगी, गलाजत, किचन्स में रॉ मटेरियल रखा हुआ, और हेपेटाइटिस C के मरीज़ जो हैं वहाँ मुलाजिम होते हैं। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनको नंगा कर दिया है कि अब तो यहाँ जो कोई फॉरेन चेन है ना, उसका भी एतबार नहीं। तो हम जो ये कढ़ाइयाँ, दुम्बा कढ़ाई, तो फलाना तो फलां जगह हलीम, ये गंद गलाजत, लेकिन लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि गलीज़ होने का। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहुत गलीज़ है, लेकिन बेशुमार लोगों के लिए बहुत ही लजीज भी है। इस मुल्क में कल तक जो टटपूंजिए थे विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग, कुछ लोग हैं जो मेहनत करके आगे आते हैं ज़िंदगी में, कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट थ्रू पॉलिटिक्स मारते हैं। उन्होंने किया कराया कुछ नहीं होता, और अगर कुछ करते कराते भी हैं तो अपनी उस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बुनियाद पे करते हैं। सो उनके लिए बहुत लजीज हैं। यामीन अली हैं लाहौर से, मोहम्मद खुर्रम रावलपिंडी से। वो कहते हैं जी चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बनते ही पंजाब में सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर फौरी तवज्जो दी है और तमाम अहम ज़िलों में मर्जी के सरकारी अफसरान लगा दिए। सवाल ये है कि हर हुक्मरान आते ही सबसे पहला काम मनपसंद तकर्री और तबादलों का क्यों करता है? ये बेसिकली बड़ी आपने पते की बात की है। एक गवर्नमेंट फंक्शनरी को गवर्नमेंट फंक्शनरी होना चाहिए, उसकी बला से कोई आए कोई जाए। सियासी हुक्मरान कौन है, आज आया कल चला गया। तो इसलिए, लेकिन चूंकि ये हमारा कल्चर बन चुका है, और वो क्या कहते हैं, एट रोम डू एज रोम मंजू। अब अनफॉर्चुनेटली ये चूंकि कल्चर बन चुका है और ब्यूरोक्रेसी ने बेवकूफ़ी की, वो रेजिस्ट नहीं कर सके और उसमें ये तकसीम वाकई पैदा हो गई। कुछ लोग प्रो फलां लीग, तो कोई फलां के साथ, कोई फलां के साथ, इस तरह की सूरत हाल में। पर बंदा देखता है कि जिस बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन है वो आ गया है।